بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کسی شخص کی امارات کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کے سامنے حضور اقدس کے یہی مقدس ارشادات تھے۔ سارا عالم اسلام یزید کے بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے بھی نہ ہوا تھا، نہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا اور نہ ہی ان کے خلفائے نے خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے، ان لوگوں نے کہا۔ لیکن امیر معاویہ اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو قائل کی کوشش کرتے، اور جب اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر بے نوک شمشیر لوگوں سے بیعت لے لی۔ لیکن جن اصحاب نے بیعت نہ کی ان میں ابن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہوئی۔ یزید ایک عیش پرست نوجوان تھا۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا شخص بھی ایک دن خلیفہ المسلمین بن جائے گا، لیکن امیر معاویہ خلافت اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ خواہش تباہی کا باعث ہوئی جس کی کوئی نظیر نہیں، اور جب معاویہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ ابن زبیر نے بھی ابھی تک بیعت نہ کی تھی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو لکھا کہ وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کرے۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکام مروان بن حکم نے، جو اس کے پیشرو تھے، ان کو مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر بالکل بے ضرر انسان تھے۔ اس نے کہا، لیکن حسین اور امین زبیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہ تھا۔ ابن زبیر راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچ معلوم ہوئے، لیکن آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی اور ان کو اس ارادہ سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں۔ وہ اپنی غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد محترم کو مین منجدار میں چھوڑ دیا تھا اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے اور اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی عملی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ حضرت امام حسین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین ابن علی کی حمایت کا عہد کیا۔
تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم جانصاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کی شک کی نظروں سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباس ابن آل شیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج ترتیب دی، جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 پیدل، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے، اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد نہیں، جنہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے، اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ شمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش بھی رد کر دی، انہیں یزید کے پاس لے چلیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر شمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن نے خیمہ کے اندر سے دیکھا اور وہ اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ ابن کعب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایک اور وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی، بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا، بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے تباہی کی دعا مانگی، جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر آبدار کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہو؟ جب شمر نے یہ دیکھا تو اس نے آپ پر تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی، چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا۔ زرنہ بن شریک نے تیزی سے آپ کے بازو پر تلوار ماری، آپ لڑکھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس شخصی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ خوبی بنی یزید آگے بڑھا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرے عذاب کو شل کر ڈالے، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ تاریخ اسلام میں 10 محرم میں پیش آیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔